میں اس حوالے سے چونکہ بات آ گئی دربار سلطانی کی، تو میں آپ کی طرف آتا ہوں صاحبزادہ صاحب. تو ان کا تعلق دربار سلطانیہ سے کیسا رہا؟ انہوں نے خود اپنے آپ کو کس طرح سے ایک سیاست یا آپ کہہ لیں کہ امور سلطنت میں کس طرح شامل رکھا، یا ان کے وہاں پہ ان کے ساتھ ان کے معاملات کیا رہے؟ اس پر بہرحال جتنے بھی ہمارے صوفیہ کرام ہیں، اگر ان کی آپ سوانح پڑھیں گے تو سب کے سب جو ہیں، اس کا مختصر جواب یہی ہو سکتا ہے جتنے بھی ہمارے صوفیاں ہیں. اور اصل میں صوفی ہوتا کیا ہے؟ صوفی آج کے دور میں تو ہم جگہ جگہ کہتے ہیں وہ صوفی صاحب ہے، صوفی صاحب ہے، داڑھی ہے صوفی صاحب، ایسی بات نہیں. صوفی وہ ہوتا ہے جس کا نفس صاف، جس کو دنیاوی چیزیں رغبت نہ دلاتی ہوں، اور جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہی دوستیاں کرتا ہو اور انہی کی رضا کے لیے دشمنیاں کرتا ہو. اور آپ جتنے بھی ہمارے بزرگ سارے صوفی ہیں، ان کے سوانح چاہے وہ سلطان باہو ہوں، چاہے وہ خواجہ غریب نواز ہوں، خواجہ بختیار کاکی ہوں، حضرت علی محمد صابر ہوں، غوث پاک سے شروع ہو جائیے آپ، اور آج کی تاریخ تک آپ جتنے بھی صوفیاء کو آپ پڑھیں گے تو سب کا ایک روحانی ربط آپس میں یہی رہتا ہے کہ اپنی زندگی وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں گزارتے ہیں. اور جتنی بزرگان ہیں ان کو روحانی ربط رہتا تھا، رہتا ہے اور رہتا رہے گا. سلطان باہو علیہ رحمہ جو ہے، ان کے بارے میں آپ نے پوچھا، میں بتا دیتا ہوں کہ سلطان باہو علیہ رحمہ روحانی طور پر غوث پاک کو اپنا پیر مرشد مانتے تھے. اسی لیے اگر آپ سلطان باہو کے کلام کو پڑھیں گے تو انہوں نے کئی مقامات پر سن فریاد پیرا دیا پیرا، یہ انہوں نے فرمایا. جی ہاں، تو یہ جتنے بھی آپ باتیں، یہ انہوں نے جو شعر بخاری جتنے بھی جو لوگ یہ سلطان باہو کو جانتے ہیں، اور یہ آپ بھی یقیناً بہت پڑھ چکے ہیں. سن فریاد پیرا دیا پیرا، میرے عرض سنی کن دھر کے ہو، بیڑا اریا وش کھپرا جتنے مچھ بھی بیند نہ ترک.